50 سال سے ہم دیوار ہماری سانجھی ہے اور اس کا یہ پیچھے گھر ہے، رہائش ہے اس کی، لیکن پیپلز پارٹی بھی میری فیملی ہے، اور میں اس قسم کے سیاسی انداز گفتگو میں یقین نہیں رکھتا ہوں کہ کسی سے سیاسی اختلاف ہو تو اس کو ایک دم آپ جو برا بھلا کہنا چاہیں وہ کہنا شروع کر دیں اور رانا ثناء اللہ کی زبان استعمال کرنی شروع کر دیں۔ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے بھی دیرینہ ہے، اور پیپلز پارٹی کو میں خاندان سمجھتا ہوں۔ جب وکلا کی تحریک میں چلا رہا تھا تو وکلا یہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے بڑے زور شور سے، اور وہ میٹنگز میں اس میں کافی مداخلت ہو جاتی تھی کہ جی آپ یا پیپلز پارٹی چھوڑ دیں کیونکہ یہ ہمیں اپوز کر رہی ہے گورنمنٹ، یا آپ وکلا کی قیادت چھوڑ دیں۔ اب میں کہتا تھا میں پیپلز پارٹی کی نہیں چھوڑ سکتا، وکلا تحریک نہیں چھوڑ سکتا، پر وکلا کی تحریک کی قیادت آپ کہتے ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور جب میں یہ کہتا تھا وہ کہتے تھے نہیں آپ کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، آپ کو قیادت کرنی ہے۔ تو میں اس زمانے میں بھی وکلا تحریک کے دوران بھی میرے تعلقات اپنی پارٹی والوں اور پارٹی لوگوں کے ساتھ بالکل شائستہ تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شائستہ رہنے چاہیے، ناشائستگی نہیں آنی چاہیے۔ اب اس میں جو آپ کے لیے بنیادی خبر ہے اس کی طرف میں ہو گیا ہوں، کیونکہ پٹیاں ابھی بھی چل رہی ہیں۔ ابھی پٹی ایک چل رہی تھی کہ اعتزاز احسن بنی گلا میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں وہ بس شامل ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں، اور عمران اور دونوں بیٹھے۔ اب عمران سرگودے میں، عمران خان سرگودے میں، میں آپ کے سامنے یہاں لاہور میں بیٹھا ہوں، اور یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں جو جن کو خبر نہیں کہاں سے خبریں آتی ہیں کہ میں بنی گلا میں جا کے اور پیپلز پارٹی میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا۔ میرا کسی اور جماعت میں شمولیت کا کوئی امکان نہیں، بلکہ میرا پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کا ہی کوئی امکان نہیں۔ پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کے لیے مجھے پرویز مشرف کی جانب سے پیغام 2 مئی کو ملا، 2 مئی 2007 کو۔ اب یہ بھی آپ دیکھیں 15 سال پہلے کا اعتزاز احسن، اور یہ پیغام ملا کہ میں ایم این اے تھا اس وقت کہ آپ جو 5 مئی کو آپ نے لاہور ڈرائیو کرنا ہے اور لاہور ایک لانگ مارچ لے کے جانی ہے، اس بس آپ چیز کی گاڑی کو ڈرائیو نہ کریں اور پیپلز پارٹی سے استعفیٰ دے دیں، اور شوکت عزیز ادھر استعفیٰ دے دے گا۔ میں ایم این اے تھا اس وقت، اور آپ پرائم منسٹر بنے۔ میں قطعاً اس کے لیے تیار نہیں تھا، تب نہیں تھا تیار، اور میرے جیسے میں نے کہا پیپلز پارٹی میرا خاندان ہے، میری فیملی ہے، اس میں اختلاف رائے ہماری پارٹی میں ہوتا ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے،
اور اس میں جو ایک اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام نیشنل پارٹی جو نیشنل، ورنہ جو ریجنل پارٹیز ہیں، ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، وہ بھی ان میں بھی یہ صفت ہے، پر تمام نیشنل پارٹیز یعنی تین، مسلم لیگ نواز، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں، پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے جو مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرتی، اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری اہم بات ہے۔ مذہب میں ہمارے کئی فرقے ہیں، کئی طرح کی شرح ہے، شیعہ کی، سنی کی، دیوبندی کی، بریلوی کی، تو قائد اعظم نے بھی 11 اگست کی تقریر میں کہا تھا کہ اگر یہ اپلائی کرو گے تو کس کا اسلام پھر اپلائی کرو گے؟ شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کا ایک کلچر ہے، پیپلز پارٹی میں آپس میں ہم اندر ہمارے میٹنگز میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں، اختلاف رائے اور اس کا اظہار کرنا ایک ہمارا حق سمجھا جاتا ہے، اور ہماری میٹنگز میں بڑی بے باکی سے گفتگو ہوتی ہے، اور تو یہ خبر جو آپ کے لیے ہے سر، وہ میں پیپلز پارٹی نہیں چھوڑ رہا، اور یہ پتہ نہیں کس نے خود ہی بناتے ہیں، خود ہی اس کا اجاگر کر رہے ہیں، خود ہی جیالوں کو ورگلاتے ہیں اور انگیز کرتے ہیں کہ چلو آپ ہمارے ساتھ۔ آپ ہی کے ووٹر ہیں، کچھ آپ چائے جوس پلائیں گے؟ صاحب یہ فرمائیے گا فرمائیے گا کہ آپ نے پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ایک کر لیں تنازع تو آپ کا بیان ہے وہ ڈس آن کرنے ہیں بیان کو یا اس پر قائم ہے جو آپ کا بیان تھا؟ اعتراض صاحب بیان کو ڈس آن کرنے ہیں یا اس پر قائم؟ کون سا بیان؟ ہائی کورٹ میں دیا تھا، کیا پہلے کیا بیان دیا تھا؟ یہی کہ کیسز جو ہیں وہ ہتھیلی تلی پہ لکھے ہوئے ہیں اور جنرل باجوہ کو جواب دینا پڑے گا۔ چلو میں اس لیے مناسب اس کو سمجھا کہ اس نے نام لیا، ورنہ تو نام لینے سے بھی گھبراتے ہیں۔ میں نے جو بیان دیے، نہیں جو بیان دیے ہیں اور جو باتیں کی ہیں وہ دل سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو سیاسی معاملات میں نہیں آنا چاہیے، اور میں اس بات پہ قائم ہوں۔ جی خواجہ صاحب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو آپ نے ان کے الزامات لگائے آرمی چیف کا نام لے کے، اس کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے؟ کون سے خواجہ آصف؟ خواجہ آصف صاحب نے تو پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے، اس کو سیریسلی نہیں صاحب یہ فرمائیے گا کہ کسی اور کا نام لے کے سوال کریں۔ چوہدری صاحب یہ فرمائیے گا کہ رانا فاروق سعید صاحب انہوں نے بہت زیادہ اوور ایگریسو پریس کانفرنس کی کیا اس کے پیچھے آپ کے خیال میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جاتے ان کی زرداری ہوتے یا انہوں نے خود ہی پارٹی پنجاب کے صدر کے طور پہ یہ ذمہ داری فیل کی اور آپ کو یہ اتنا بڑا؟ مجھے ان کی اپنی طرف اس سے میں ایڈ کر لیں، اس میں ایڈ کر لیں، ایک سیکنڈ صاحب اس میں ایڈ کر لیں، اس میں یار ایک منٹ اس میں ایڈ کر لیں کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کا کوئی جو نوٹس ہے پارٹی کے ڈسپلن کی وائلیشن کا کوئی نوٹس بھی جاری ہوا، اور ایک ہی وقت میں کیا دو زونوں کے صدور یا سیکٹری کسی ممبر کو شو کاز نوٹس جاری کر سکتے ہیں؟ آپ کیا ایڈ کرانا چاہ رہے تھے؟ کیا کرانا چاہ رہے تھے؟
شوئی صاحب اس میں ایک تو جنرل سیکرٹری موجود نہیں تھے، دوسرا رانا فاروق صاحب نے آپ کے خلاف پوری چارج شیٹ پیش کی. لگ یہ رہا تھا شاید وہ اپنی کوئی ذاتی دعوت نہیں کر رہے ہیں، پرسنل گرج نہیں کر رہے ہیں. اس کے اندر شامل ہو انہوں نے جائے. آپ کو یہ بھی الزام لگایا کہ اعتزاز احسن نے پیپلز پارٹی کا نام بیچ کے پیسے کمائے ہیں. اس پہ کیا جواب دینا چاہیے گا؟ انہوں نے کہا رانا صاحب نے کہ انہوں نے 1977 میں اس گھر کے اوپر حملہ کیا تھا اور آپ بھاگے تھے، آپ کے پیئر اور بھاگے تھے، انہوں نے اندر جا کے توڑ پھوڑ کی تھی اور ایک میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، انہوں نے بیٹھ پہ انہوں نے غلط کام کیا اور پی آر او کو نہر میں پھینک دیا تھا. یہ سارا اب یہ باتیں جو ہیں یہ ان کی سطح پہ ہی بہتر ہے. مجھے اس کے وہاں نہ لائیں، آپ کو بھی نہیں آنا چاہیے. چوئی صاحب یہ فرمائیے کہ کچھ مقدمات چوئی صاحب یہ فرمائیے کچھ مقدمات تو آپ کو تھیلی پہ لکھے نظر آئے. آج کچھ سال پہلے آپ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کلثوم بی بی کے اوپر. آپ نے کہا تھا کہ لندن میں کلثوم بی بی جو ہے وہ بیمار نہیں ہے، وہ ڈرامہ کر رہی ہے. اینڈ آفٹر دیٹ کلثوم بی بی ڈائیڈ تو آپ نے معافی مانگی. مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے اور پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے وہ آپ سے اس قسم کے بیانات کی توقع نہیں کر رہا. آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں؟ نہیں وہ تو میں نے ڈیفینڈ ہی نہیں کیا. جب میں نے معافی مانگی تو ڈیفینڈ کب کیا؟ وہ وکیل یقیناً اس سے شک پیدا ہوتا تھا کہ کلثوم بی بی کے جو رپورٹس تھیں، جو میڈیکل ایگزامینیشن تھے، وہ کوئی رپورٹ ڈیلی ایشو نہیں تھا کر رہا، کوئی نہیں کر رہا تھا. ورنہ آپ پیشنٹ ایسا ہو کہ اس کے بلڈ پریشر اب یہ ہے، وہ اس کا اب شوگر لیول یہ ہے، یہ رپورٹ روزانہ دیتے ہیں. تو میں اکیلا نہیں تھا، بہت سے لوگوں کو یہ خیال تھا اور یہ یقین تھا کہ وہ شاید بیمار نہیں ہے، کیونکہ رپورٹ ہی نہیں جو دے رہے تھے. کوئی آپ کو یاد ہوگا ایک رپورٹ نہیں. پر جب وہ واقعتاً فوت ہو گئی تو پھر تو ہمارے لیے یہ مقام تھا کہ ہم اس پہ ندامت کا اظہار کرتے، اور میں نے کیا. میں اس پہ کوئی شرمندہ نہیں ہوں. جب واقعتاً وہ ثابت ہوا کہ وہ مطلب ہے میں اس میں غلط ہوں اور میں نے جو بیان کیا تھا وہ غلط ہے، تو آپ کہتے ہیں جمہوریت ایک بات کہی جاتی ہے، آپ کے حوالے سے تنقید کی جاتی ہے کہ آپ جب نواز شریف یہاں سے جلاوطن ہو کر گئے تھے باہر، تب آپ نواز شریف کی وکالت بھی کی آپ نے، اور تب پارٹی بھی اس پر اتنا خوش نہیں تھی. اس وقت آپ نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے، تب نواز شریف کی سپورٹ کے ساتھ آپ نے الیکشن بھی لڑا. پھر آپ نواز شریف کی آپ اتنی شدت سے مخالف کیوں ہو گئے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا کوئی ذاتی نہیں میری کوئی ان کے ساتھ زمین کا جھگڑا تو نہیں ہے، کوئی بننے کا جھگڑا تو نہیں ہے، کوئی پانی کا جھگڑا تو نہیں ہے. میرا کوئی جھگڑا نواز شریف سے یا ان کے خاندان کے کسی شخص سے ہے. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ لیکن جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کی وکالت کی، بالکل کی. ضیاء الحق نے مشرف نے تازہ مارشل لا لگایا ہوا تھا، اس کی وکالت کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں تھا. اور جب کلثوم بی بی میرے پاس آئیں اور انہوں نے، میں نے کہا اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں میرے سے، میں آپ کو بتاؤں، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اتنے بڑے بڑے پاکستان میں وکیل ہیں اور آپ نے مجھے وکیل کر لیا. اور میں فرض کرو سپوزنگ میں نے بہت محنت کی، ساری محنت میری ٹیم نے کی، اور پھر ہم کیس ہار گئے کیونکہ فیصلہ تو ججوں نے کرنا ہے. تو میں نے ان کو کہا بڑے میاں صاحب اس وقت حیات تھے، وہ آپ کو کہیں گے بیٹی تو اس کی طرف کیوں گئی، وہ تو بے نظیر اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے خلاف پارٹی. تو کلثوم بی بی نے کہا پہلے دن سے بڑے میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتزاز احسن کے پاس جاؤ. پھر میں نے ان کو کہا کہ میں بے نظیر صاحبہ سے پوچھ کے ہی، شہید سے پوچھ کے، اس تو شہید نہیں تھی، پوچھ کے یہ انہوں نے کہا جی بے شک پوچھ رہے. میں نے پھر فون کیا. اس وقت یہ میڈیا
24/7 नहीं होता था टीवी। तो बीबी दुबई में थी, उनसे मैंने फ़ोन किया, वो उनको यकीन ना आया कि वाकई कुलसूम आपके पास आई। जी मेरे पास आई, वाकई। फिर उन्होंने खैर सोच एक रात मुझे कही मैं कल बताऊंगी। दूसरे दिन उन्होंने मुझे कहा कि आप भी सलाखों के पीछे रहे हो, मैं भी रही हूँ, और अगर उसने सलाखों के से हाथ बढ़ाया आपकी तरफ तो होल्ड इट एंड डू द केस। और उस वक्त इनको वकील नहीं मिलता। अच्छा सर, ये फरमाइए कि कुछ मुकदमा तो आपको हथेली पे लिखे नजर आ रहे हैं और उस हवाले से आपने स्टेटमेंट भी दे दी। आज नैब ने आसिफ अली जरदारी साहब के जो मुकदमात हैं, मेगा करप्शन केसेस का नाम उनको दिया गया, उनको विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन दी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये केसेस आसिफ अली जरदारी पे तो 11 साल 12 साल उसने कैद काटी है, और नैब ने अभी जो कहा है कि उसका एविडेंस कोई नहीं है जो उनके केस को सपोर्ट कर सके। तो बहरहाल ये तो सारा मामला अदालत में जाएगा, एप्लीकेशन अदालत में जाएगा। जमहूरियत का हुस्न भट्टी साहब आपका सवाल। क्या पीटीआई का बयानी आप सपोर्ट करते हैं या पीपल्स पार्टी? देखो ये तो कोई बात, ये क्या बात हुई कि अगर मैं आपको ही अच्छा आपको पसंद करता हूँ पर आपकी सोच ही बिल्कुल ही गलत है, तो उसमें ये पसंदीदगी या नापसंदीदगी की बात नहीं। आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, इमरान खान मेरा दोस्त है, मैं उसको एक अच्छा इंसान समझता हूँ, और मेरे साथ हमसायगी उसकी 50-60 साल से है। लेकिन मैं ना पीपल्स पार्टी छोड़ सकता हूँ ना छोड़ रहा हूँ। पीपल्स पार्टी मेरा खानदान है, पीपल्स पार्टी का जाला मेरा जाला है। पीपल्स पार्टी के जाले के साथ मैं सर्दियों में काल कोठरियों पे बगैर बिस्तर के फर्शों पे सोया हूँ, और पीपल्स पार्टी के जाले को मेरे खिलाफ भड़काया भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं उससे ज्यादा जाला हूँ। बस लास्ट क्वेश्चन, आप वक्त जो है पीडीएम के खिलाफ बयान जाते हैं, कभी नवाज शरीफ के खिलाफ, आखिर आपको कौन ये सब लाइन दे रहा है कि आपने पीडीएम के खिलाफ जो है या नवाज शरीफ? मेरा भी ऐड कर लें, ये भी ऐड कर दीजिएगा कि रिजीम चेंज के टाइम के ऊपर आप उसूली सियासत करते रहे हैं और आप हमेशा उसूलों का ही साथ देते हैं। रिजीम चेंज के ऊपर सिंध हाउस के अंदर जो है खरीदो फरोख्त का जो है वो बाजार सजा रहा, ये सारे मामलात होते रहे। आपके ख्याल में जरदारी साहब का वहाँ पे रोल नहीं था? यहाँ पे आकर जो है वो उन्होंने एक मतलब इलेक्शन कानून से खेलने की कोशिश की, उन्होंने शुजात साहब से एक बयान दिलवा दिया, उसके बाद यहाँ पर भी एक आईनी बहरान रहा। तो इस सारे मामले में जरदारी साहब के किरदार पर भी रोशनी डाल दें कि उनका किरदार सियासत में कैसा है, क्योंकि आप उसूली सियासत करने वाले इंसान। मैं आपको बात ऐड नहीं करें, मैं आपको बताऊं, इमरान खान की एक हमने निकाली हुई है, इमरान खान की 2-4 तकरीरें निकाली हुई हैं जो इस पे हैं, पर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। एक वो शुरू ही करते हैं इस बात पे कि मेरे दोस्त, ये अभी कोई पिछले महीने डेढ़ की बात है, मेरे दोस्त और मेरे हमसाए एतजाज अहसन ने मुझे कहा है कि आसिफ जरदारी के साथ मसलियत कर, और मैं तैयार नहीं हूं। और फिर उसने अपनी हकीकत में हम यहाँ रहते हैं, वो जमान पार्क में शादियाँ होती हैं, कई तकरीबात होती हैं, मुलाकात गाए बगाए भी हो जाती है, कभी इत्तफाकन भी हो जाती है। तो मैंने उसको ये कहा था एक दिन खुसूसन कि लहजा आसिफ जरदारी का
सियासत, जो सियासी लहजा है, पर वो बात क्या से क्या बन गई उसको मैंने कहा आसिफ जरदारी के बारे में। एक उसमें चल रही है कि एतजाज हसन ने मुझे कहा, इमरान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि तुम मजहब को बहुत इस्तेमाल करते हो अपनी सियासत। तो इमरान ने फिर उसकी खुद तफसील पूरी दी है कि मैं मजहब के लिए ही आया हूँ और मजहब के लिए को सर्व करने के लिए और मजहब के लिए मैंने ये किया वो किया। और उसने किया है, उसने इस्लामोफोबिया को एड्रेस किया है। ये गो उसकी अपनी पार्टी की अपनी की तरफ से बात होने वाली है, मेरी तरफ से नहीं। मैं आपका सिर्फ जवाब दे रहा हूँ कि मैं इस चीज़ में कोई तजाद नहीं समझता हूँ कि मैं अपने हमसाए के साथ शाइस्ता तौर के पेश आऊँ और आता रहूँ, और उसकी और मेरी सियासत मुख्तलिफ, सियासी सोच मुख्तलिफ। आप लोग जो चाहते हैं इस मुल्क में बनाना कि सब की एक सोच, एक सांचे में ढले हुए, जिस तरह फैक्ट्री से खिलौने निकल रहे हो उस तरह के सारे इंसान हो जाए, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं हो सकता। और इसके मैं अभी की है, उन्हीं के उसी के बारे में की है, और मैं सिर्फ आपके ही सवाल तो लेने को नहीं हूँ तैयार। तो होने दें। जैसे जैलियां 50 पियाओगे।